ان شرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس کو اللہ کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے۔ شرک کو اللہ جل شانہ کسی قیمت پر نہیں معاف کریں گے۔ سارے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں مالک، لیکن شرک کو کس دیتے نہیں معاف کریں گے۔ بڑا سا بڑا گناہ آپ کر لیجئے، گناہ کبیرہ کر لیجئے، کچھ کر لیجئے، اللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کسی قیمت پر وہ شرک نہیں کی جا سکتی۔ یہ پیشانی صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے، قبر پر جھکنے کے لیے نہیں ہے، بے شک کسی بڑے کے سامنے جھکنے کے لیے نہیں ہے، بڑے پیر صاحب ہے کوئی، صرف اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ اگر یہی بات ہوتی تو اللہ جل شانہ سارے نبی کی امت کہہ دیتے کہ اپنے نبی کو سجدہ کرے۔ کسی نبی نے ان کے سامنے کی امت نے کبھی سجدہ نہیں کیا۔ آج خبیث سب مزار پر سجدہ کرواتے ہیں، پیر کو سجدہ کرواتے ہیں، یہ سب پان دھو کر پیتا ہے۔ اگر بائی دی وے سجدہ کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کب مزار ہوتا سب سے بہت اعلیٰ، اگر ہوتا تو؟ ہی کہہ رہے ہیں، ہاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور ساتھی سب ملک شام گئے، اور اس میں ایک بھر کر شام گئے لوگ، تو وہاں دیکھا کہ وہاں کا بادشاہ جو تھا، روم کا بادشاہ، اس کا لڑکا انتقال کر گیا تھا، تو اس کے انتقال پر بہت غم منایا گیا تھا، سارے لوگ، فوج، عورت، مرد، جتنے پبلک اس کے بعد بادشاہ تھا۔ اور جگہ دیکھا بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کو سجدہ کیا جاتا تھا، بڑے بڑے لوگ جا کر کے سجدہ کرتے تھے اس پر۔ تو ایک صحابی آئے اور کہا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلانی جگہ گئے تھے ہم، تو دیکھا کہ لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، زندہ کو بھی سجدہ کرتے ہیں، جو مردہ ہیں ان کو بھی سجدہ کر رہے ہیں، آپ کا مقام تو بہت ہی اعلیٰ رفع ہے، تو ہم آپ کو کیوں نہ سجدہ کریں؟ آپ نے فرمایا کہ یہی تو بات ہے، اگر میں انتقال کر دوں کہ تم میرے قبر پر سجدہ کرو گے؟ نہیں، جب سجدہ کسی پر سجدہ کسی پر صرف ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرو، رکو بھی تو اسی کے سامنے، اسی کے سامنے۔ پیر صاحب سب کو سمجھ کیا کراتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے دین